اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ جھوم جھوم کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی یہ شب شب عاشورہ کی شب ہے، اور یہ شب بہت ہی فضیلتوں کی حامل ہے۔ آپ اس شب کی فضیلت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شب کو مانگ کر لیا تھا، یعنی جب کربلا کی سرزمین پر 9 تاریخ شام کے وقت یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب جنگ ہی ہوگی اور کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ ابن زیاد کا کہنا یہی تھا کہ آپ جو ہے یا تو یزید پلید کی بیعت کریں یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اور میرے امام کا یہی جواب رہا ہر بار کہ میں یزید پلید کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو جب ابن زیاد کا قاصد شمر کی شکل میں لشکر لے کر کربلا کی سرزمین پر 9 تاریخ کو آتا ہے، اور ابن زیاد کا یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ اے ابن سعد، امام علی مقام سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ وہ یا تو یزید پلید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے اسی وقت تیار ہو جائے۔ اب دیکھو میرے آقا کے غلاموں، شام کا وقت ہو چکا ہے، کربلا کی سرزمین ہے، 7 محرم سے پانی بند ہے، خیمے کے اندر نہ ایک قطرہ پانی ہے، نہ ایک دانہ ہے کھانے کے لیے، اور خیمے کے اندر جہاں پر جوان ہیں وہیں پر بوڑھے بھی ہیں، خیمے کے اندر جہاں پر بچے ہیں وہیں پر عورتیں بھی ہیں، یعنی امام علی مقام کے خیمے کے اندر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، اور 7 محرم سے پانی جو ہے بند ہو چکا ہے، یہاں تک کہ 9 محرم کی تاریخ آ گئی ہے، اور میرے امام کا ابھی تک یہی فیصلہ ہے کہ میں کسی بھی قیمت پر یزید پلید کی بیعت نہیں کروں گا۔ تو شمر نے اور ابن سعد نے کہا کہ اگر آپ یزید پلید کی بیعت نہیں کریں گے تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو جب یہ معاملہ پیش آیا تو میرے امام نے کہا تھا کہ آج کی شب جو ہے شب عاشورہ کی شب ہے،
اور یہ شب بہت ہی فضیلت والی شب ہے، بہت ہی برکت والی شب ہے۔ اس لیے یہ شب جو ہے، آج کی یہ جو شب عاشورہ ہے، یہ ہم کو دے دی جائے، تاکہ آج کی شب میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادتیں کر لیں، تلاوت قرآن مجید کر لیں، توبہ و استغفار کر لیں، اپنے رب کو زیادہ سے زیادہ منا لیں۔ یہ میرے امام نے شب عاشورہ اس لیے مانگی کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر لی جائے، تلاوت کر لی جائے، توبہ و استغفار کر لیا جائے۔ آپ تاریخ کی کسی بھی کتاب میں اٹھا کر دیکھیں گے کہ جہاں پر شب عاشورہ کا ذکر ہے، اس میں یہ چیز موجود ہے کہ آج کی شب جو میرے امام نے مانگا تھا، وہ عبادت کے لیے مانگا تھا۔ آج کی شب جو میرے امام نے مانگا تھا، عبادت کے لیے مانگا تھا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ ایک یزیدی کا بیان ہے، یعنی جو کوفی آیا تھا یزید کی طرف سے کربلا کے میدان میں امام علی مقام سے لڑنے کے لیے، اس کا بیان ہے کہ جب آدھی رات گزر گئی تو وہ کہتا ہے کہ میری طبیعت میں یہ آیا کہ لاؤ امام کے خیمے کی طرف چلا جائے اور دیکھا جائے کہ امام اپنے خیمے کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ امام اپنے خیمے کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ یزیدی بتاتا ہے کہ جب میں امام علی مقام کے خیمے کی طرف آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ امام علی مقام کے ہر ساتھی، یعنی جتنے بھی ساتھی کربلا کی سرزمین پر موجود ہیں، ہر ساتھی امام علی مقام کا کوئی تلاوت میں مشغول ہے، کوئی عبادت میں مشغول ہے، کوئی توبہ و استغفار میں مشغول ہے۔ یعنی میرے امام نے شب عاشورہ کو اللہ کی عبادتوں میں گزارا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب 9 محرم الحرام کو شام کے وقت یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب آنے والی جو صبح آئے گی وہ ہماری زندگی کی آخری صبح ہوگی، جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ آنے والی جو صبح آئے گی وہ جنگ کی صبح ہوگی، یعنی جنگ ہوگی، تو میرے امام نے مغرب کی نماز کے بعد اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا، یعنی آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے میرے امام نے سب کو جمع کیا۔ اور میرے امام نے جمع کرنے کے بعد ایک خطبہ دیا، اپنے جانثاروں کے سامنے، اپنے اصحاب کے سامنے، اپنے غلاموں کے سامنے میرے امام نے ایک خطبہ دیا۔ اور میرے آقا امام علی مقام نے خطبے میں کیا فرمایا؟ میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو باخوشی یہ اجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ جو ہے رات کے اندھیرے میں اپنے اپنے گھر کی طرف نکل جاؤ، یا کسی دیہات میں جو قریب کا دیہات ہے اس میں چلے جاؤ، ایک ایک اونٹ لے کر تم لوگ جو ہے میرا ساتھ چھوڑ کر چلے جاؤ، اور ساتھ میں میرے گھر کے ایک ایک فرد کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ میرے امام نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ یہ جو یزیدی کربلا کی سرزمین پر آئے ہیں 22,000، یہ میرے خون کے صرف پیاسے ہیں، اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم لوگوں کا بھی خون بہے، اس لیے میں تم لوگوں کو باخوشی یہ اجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ جو ہے رات کے اندھیرے میں کسی طرف چلے جاؤ۔
ایک اونٹ لے لو، ایک اونٹ لے لو اور میرے گھر کے کسی ایک فرد کا ہاتھ پکڑ لو اور جو ہے رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ۔ جب میرے آقا امام علی مقام نے یہ خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد میرے آقا امام علی مقام نے چراغ کو گل کر دیا تاکہ کوئی جو ہے شرم نہ کرے، کیونکہ جب اجالا ہوگا تو آدمی اٹھنے میں شرم محسوس کرے گا یا اور کوئی وجہ جو ہے دیکھا دیکھی والا معاملہ ہو جائے گا۔ تو میرے امام نے چراغ کو گل کر دیا اور میرے امام بیٹھ گئے۔ اپنا خطبہ مکمل کرنے کے بعد میرے امام بیٹھ گئے اور بیٹھنا تھا کہ ادھر چراغ بھی گل ہو چکا ہے، اندھیرا چاروں طرف چھایا ہوا ہے۔ اب دھیرے دھیرے جو ہے لوگوں کے رونے کی آواز بلند ہونے لگی، لوگوں کے رونے کی آواز بلند ہونے لگی۔ یہ لوگ کیوں رو رہے تھے؟ اس لیے رو رہے تھے کہ ان کا یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا کہ ہم اپنی جان کو اپنے امام کے قدموں پر قربان کریں، اور میرے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اپنے گھر کی طرف چلے جاؤ۔ تو جب آواز رونے کی بلند ہوئی تو میرے امام نے پھر چراغ کو جلایا اور پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو ایک شخص جو ہے کھڑے ہو کر اپنی محبت کا اس طریقے سے اظہار کیا، اس طریقے سے اظہار کیا، اس طریقے سے اپنی محبت کو بتایا کہ میرے مسلمان بھائیوں، شاید پھر چاند نے، ستاروں نے ایسے جانثار ساتھی کسی اور کے نہ دیکھے ہو۔ شاید اس کے بعد یعنی میرے امام کے جو اصحاب تھے، میرے امام کے جو غلام تھے کربلا کی سرزمین پر جو موجود تھے، جن کو یہ معلوم تھا کہ آنے والی جو صبح ہے وہ ہماری زندگی کی آخری صبح ہے، مگر پھر بھی ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ اے امام، اگر جئیں گے تو آپ کے ساتھ جئیں گے اور مریں گے تو آپ کے ساتھ مریں گے۔ جئیں گے تو آپ کے ساتھ جئیں گے اور مریں گے تو آپ کے ساتھ مریں گے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ہوا یوں ہی کہ جب تک آپ کے جانثار ساتھی کربلا کی سرزمین پر موجود رہے، یزیدیوں نے تو تیر بہت چلائے، امام حسین کے خیمے تک تیر تو بہت آئے، مگر جب تک میرے آقا امام علی مقام کے غلام کربلا کی سرزمین پر موجود رہے، اہل بیت کے جتنے بھی فرد تھے، کسی کو ایک خراش بھی نہیں آیا تھا، کسی کو ایک خراش بھی نہیں آیا تھا۔ تیریں جب چلتی تھی تو میرے آقا امام علی مقام کے جو غلام تھے وہ سب بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے دیوار کے طریقے سے، تاکہ تیر جو ہے اہل بیت کے فرد تک نہ جائے، ہمارے سینے میں پیوست ہو جائے، ہمارے سینے میں پیوست ہو جائے۔ تو ان لوگوں نے ایسی محبت امام علی مقام سے کی، قیامت تک مثال قائم کر دی۔ ایسی محبت کر کے دنیا والوں کو دکھا دیا، بتا دیا کہ دیکھو، اگر ہم کربلا کی سرزمین پر تھے تو ہم نے اپنے خون کا آخری قطرہ جو ہے امام علی مقام کے قدموں پر قربان کیا ہے، امام علی مقام کے قدموں پر قربان کیا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ رات جو آخری رات ہے، ایک طرف تو میرے آقا امام علی مقام کے خیمے میں لوگ عبادت کر رہے ہیں، لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو یزیدیوں کا 22,000 کا لشکر ہے، اس خیمے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس خیمے میں یہ ہو رہا ہے کہ کوئی اپنی تلوار کو تیز کر رہا ہے، کوئی اپنی برچھیوں کو تیز کر رہا ہے، کوئی اپنے چاقو کو تیز کر رہا ہے، کوئی اپنی کمان درست کر رہا ہے، کوئی تیروں کو درست کر رہا ہے۔ یعنی یزیدی جو ہے وہ جنگ کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اور صرف یہی تک نہیں بلکہ شراب کا بھی دور چل رہا ہے،
شراب کا بھی دور چل رہا ہے یزیدی خیمے میں، اور ادھر میرے آقا امام علی مقام کے خیمے میں لوگ عبادتوں میں مشغول ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ شب عاشورہ کی رات جو ہے وہ عبادت کی رات ہے، نہ کہ خرافات کرنے کی رات ہے، نہ کہ خرافات کرنے کی رات ہے۔ اور میرے امام نے اس رات کی تعظیم کر کے، اس رات میں عبادت کر کے بتا دیا کہ عاشورہ کی جو شب ہے وہ اس میں میرا کردار یہ ہے کہ عاشورہ کی شب میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، زندگی کا جو آخری سورج ہے، زندگی کا جو آخری سورج ہے وہ ابھی تو طلوع جو ہے نہیں ہوا ہے، مگر وقت فجر آ گیا ہے، مگر وقت فجر آ گیا ہے۔ میرے آقا امام علی مقام نے کہا کہ ابھی تک تو کسی نہ کسی نے جو ہے نماز کے لیے اذان دی ہے، مگر آج میرا فرد، میرا بیٹا علی اکبر جو ہے وہ فجر کی اذان دے گا۔ میرے آقا امام علی مقام نے فجر کی اذان کے لیے اپنے بیٹے علی اکبر کی ڈیوٹی لگا کہ آج میرا بیٹا علی اکبر جس کی عمر 18 سال، آج وہ فجر کی آخری اذان دے گا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، بیٹا زندگی کی آخری اذان دے رہا ہے اور باپ جو ہے زندگی کی آخری فجر پڑھا رہا ہے۔ بیٹا فجر کی آخری اذان دے رہا ہے اور باپ جو ہے وہ فجر کی آخری نماز پڑھا رہا ہے۔ جب علی اکبر نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی ہے تو کربلا کے ذرات جو ہے وہ علی اکبر کی آواز سے گونجنے لگتے ہیں۔ کربلا کے ذرات جو ہے وہ علی اکبر کی آواز سے گونجنے لگے، ہر طرف جو ہے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، اور علی اکبر اللہ کی محبت میں اتنے میٹھے انداز میں اور اتنے بہترین انداز میں علی اکبر نے آخری اذان دی تھی کہ آج بھی کربلا کی سرزمین پر اہل عشق کو علی اکبر کی وہ آخری اذان سنائی پڑتی ہے آج بھی۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، نماز فجر جب پڑھانے کے لیے میرے امام کھڑے ہوئے ہوں گے، سوچو میرے مسلمان بھائیوں، اگر آج ہم اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ بس ابھی 10 منٹ کے بعد جو ہے ہم کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، اگر ہم اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ بس ابھی 10 منٹ کے بعد ہماری جان جو ہے ہمارے جسم سے نکل جائے گی، تو بتاؤ تم کو نماز میں لذت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نماز میں لذت نہیں آئے گی، آپ کا دل جو ہے وہ نماز میں نہیں لگے گا۔ مگر وہ کربلا والے تھے جو کبھی مدینہ والے کہلاتے تھے، جو آج کربلا والے کہلا رہے ہیں، جب انہوں نے فجر کی نماز ادا کی ہے، اللہ اکبر، ان کی نماز کے خشوع اور ان کی نماز کے خضوع جس کی مثال آج تک دنیا پیش نہیں کر پاتی، جن کی نماز کی مثال جو ہے آج تک دنیا پیش نہیں کر پاتی ہے۔ یہ آخری نماز فجر جب ادا کر لی گئی اور ادھر امام علی مقام ابھی نماز سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ادھر یزیدیوں نے جو ہے اپنی لشکر کو حکم دے دیا کہ جو ہے میدان میں آ جائے، جنگ جو ہے ترنت شروع کی جائے گی۔ اب میرے امام علی مقام بھی اپنے چند ساتھیوں کو لے کر، کیونکہ آپ کے ساتھیوں میں 72 ہی تھے، 72 ہی کا لشکر تھا، اور میرے امام ان 72 کو لے کر میدان میں آتے ہیں، اور میدان میں آنے کے بعد ادھر 22,000 کا لشکر ہے اور ادھر 72 ہے، ادھر 22,000 کا لشکر ہے اور ادھر 72 ہے۔ ادھر 22,000 والوں نے اپنی فوج کو سجایا
اور ادھر 72 جو تھے اس کو میرے امام نے سجایا۔ اب کسی کو میسرہ پر کھڑا کیا اور کسی کو میمنہ پر کھڑا کیا، اور جو علم تھا، علم یعنی جو جھنڈا تھا، وہ میرے امام نے اپنے بھائی حضرت عباس کے ہاتھ میں دیا۔ میرے امام نے اپنے بھائی حضرت عباس کے ہاتھ میں علم دیا، اسی لیے آپ کو جو ہے حضرت عباس علم بردار کہا جاتا ہے، کہ علم اٹھانے والا۔ تو کربلا کی سرزمین پر جس نے میرے آقا امام علی مقام کا جھنڈا اٹھایا تھا وہ حضرت عباس، وہ حضرت عباس ہے۔ اور ایک بات سن لے میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عباس نے جو علم کربلا کی سرزمین پر اٹھایا تھا، جو علم کربلا کی سرزمین پر حضرت عباس نے اٹھایا تھا، اس علم کا ایک ٹکڑا جو ہے ہمارے ہندوستان میں بھی موجود ہے۔ اس علم کا ایک ٹکڑا ہمارے ہندوستان میں بھی موجود ہے۔ معلوم وہ کہاں پر ہے؟ وہ بلگرام شریف کے اندر ہے۔ حضرت سید اویس مصطفیٰ بلگرامی جو ہے ان کی خانقاہ میں یہ علم کا ایک ٹکڑا موجود ہے، جس کی محرم شریف میں جو ہے زیارت کرائی جاتی ہے۔ محرم شریف کے اندر زیارت کرائی جاتی ہے۔ اور اس علم کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کی زیارت جب کرائی جاتی ہے تو زیارت کے وقت جو شخص جو دعا کرتا ہے سال بھر کے اندر اس کی وہ دعا جو ہے ضرور قبول ہو جاتی ہے، اس کی وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہم اور آپ کے لیے فخریہ چیز ہے کہ ہم اور آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ امام علی مقام نے جو علم حضرت عباس کو دیا تھا، اس علم کا ایک ٹکڑا ہمارے ہندوستان کو بھی ملا، ہمارے ہندوستان کو بھی ملا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب کربلا کی سرزمین پر دونوں طرف فوج آمنے سامنے ہے، ایک طرف 22,000، ایک طرف 72 ہے، اب بالکل جو ہے جنگ کی تیاری ہو چکی ہے، مگر میرے امام نے اپنی طرف سے جنگ کو شروع نہیں کیا، بلکہ میرے امام قرآن کو لیتے ہیں، اور قرآن کو لینے کے بعد 22,000 لشکریوں کے سامنے میرے امام جاتے ہیں، اور جانے کے بعد اتمام حجت یعنی میرے آقا امام علی مقام نے خطبہ دیا، ان کو سمجھایا، ان کو اپنے شان کے بارے میں بتایا کہ میرا مقام کیا ہے، تم مجھ سے جنگ نہ کرو ورنہ دنیا میں بھی پچھتاؤ گے اور آخرت میں بھی رسوا ہو جاؤ گے۔ میرے امام نے بار بار ان کو سمجھایا، مگر ان کی آنکھوں پر جو ہے وہ پردہ پڑ چکا تھا، اور امام علی مقام کی بات جو ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کیونکہ وہ لوگ جو تھے ایک تو غفلت کی چادر میں جا چکے تھے، اور دوسری چیز جو ان کے سامنے تھی وہ لالچ، دوسری چیز وہ لالچ، کیونکہ ابن زیاد نے کوفیوں کو لالچ دے دے کر خرید کر کربلا کی سرزمین پر بھیجا تھا، اور جو امام کے مقابلے میں آئے تھے، جو امام کے مقابلے میں آئے تھے وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ جن لوگوں نے خط لکھ لکھ کر امام علی مقام کو بلایا تھا وہی جو ہے امام علی مقام کے سامنے لڑنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ میرے امام نے کربلا کی سرزمین پر جو خطبہ دیا تھا اس خطبوں میں ایک خطبہ یہ ملتا ہے کہ میرے امام نے ایک ایک خط نکال کے دکھایا تھا کہ اے فلاں بن فلاں یہ تیرا خط ہے، اے فلاں بن فلاں یہ تیرا خط ہے، اے فلاں بن فلاں یہ تیرا خط ہے۔ میرے امام نے ایک ایک خط جو ہے دکھایا تھا یزیدیوں کو، ابن زیاد کے لشکریوں کو، کہ تم ہی لوگوں نے جو ہے میرے پاس خطوط بھیجے تھے، تب میں یہاں تک آیا ہوں، اور آج تم بے وفائی کر کے میرے جان کے دشمن بن چکے ہو۔ جب میرے امام نے ان کے خطوط دکھائے تھے، معلوم ہے میرے مسلمان بھائیوں ان بدبختوں نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ ہم لوگوں نے کب خط لکھا، ہم لوگوں نے خط کب لکھا، یعنی جھوٹ بول دیا
اور خط سامنے موجود ہے جس پر ان کے دستخط، ان کے مہر موجود ہے، مگر ان کی زبان میں دیکھو ذرا بھی لگام نہیں، سراسر جو ہے ان لوگوں نے انکار کر دیا، جھوٹ بول دیا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جنگ جو ہے شروع ہو جاتی ہے، جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جنگ اس طریقے سے شروع ہوتی ہے کہ سعد بن عمرو جو تھا، عمرو بن سعد جو تھا، یعنی ابن سعد، جو پورے لشکر کا کمانڈر تھا، جو پورے لشکر کو سنبھال رہا تھا، جس کے ہاتھ میں پوری کمان تھی، وہ جو ہے چند اپنے ساتھیوں کو لے کر جو ہے آتا ہے اور ان کو سامنے کھڑا کر کے گواہ کے طور پر، اور پہلی تیر جو ہے امام علی مقام کے خیمے کی طرف چلاتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ جو ہے گواہ رہنا، تم لوگ گواہ رہنا کہ امام علی مقام پر اگر سب سے پہلا تیر کسی نے چلایا ہے تو میں نے چلایا ہے۔ اس نے ان کو گواہ بنا لیا اور فخر کے طور پر جو ہے اس نے امام علی مقام کے خیمے کی طرف تیر چلایا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب جنگ کی ابتدا ہو جاتی ہے، پہلے تو میرے آقا امام علی مقام کے جو غلام تھے وہ ایک ایک کر کے جو ہے رن کے میدان میں آتے رہے اور جام شہادت نوش کرتے رہے۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا، ایسا نہیں کہ ایک آیا اور فوراً جو ہے جام شہادت نوش کر لیا، لیکن میرے مسلمان بھائیوں، یہ میرے آقا امام علی مقام کے غلام 3 دن کے بھوکے پیاسے ضرور تھے، مگر کوئی بھی غلام ایسا نہیں تھا جو شہید ہوا ہو کربلا کی سرزمین پر اور اس نے جو ہے درجنوں سے زیادہ نہ کوفیوں کو جہنم میں پہنچایا۔ کوئی بھی غلام ایسا نہیں تھا، ہر غلام نے جو ہے بے شمار کوفیوں کو، بے شمار یزیدیوں کو جہنم تک پہنچایا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے جام شہادت کو نوش کیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے لوگ جو ہے رن میں آتے اور جام شہادت نوش کرتے، اور جب 50 لوگ شہید ہو گئے، جب 50 لوگ شہید ہو گئے اور 50 کے بعد جب اور آگے تعداد بڑھتی ہے، یعنی جب میرے آقا امام علی مقام کے تمام ساتھی جو تھے وہ شہید ہو گئے، اب صرف اہل بیت کے جو افراد ہیں وہی بچے ہیں خیمے کے اندر۔ اب جب خیمے کے اندر جو ہے صرف اہل بیت کے افراد بچے، تو اب جو ہے ان لوگوں نے بھی رن میں جانے کی اجازت مانگی، ایک ایک کر کے وہ بھی آتے رہے، یہاں تک کہ خیمے کے اندر جو ہے، خیمے کے اندر 3 دن سے نہ پانی ہے نہ دانا ہے۔ بچے جو تھے وہ پیاس کی وجہ سے بلکنے لگے، وہ پریشان تھے، کیونکہ بچوں میں حضرت سکینہ بھی ہے اور حضرت علی اصغر بھی ہے۔ ان لوگوں کی پیاس کی وجہ سے حالت بہت خراب ہو چکی تھی، حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ حضرت علی اصغر کی حلق جو ہے وہ بالکل خشک ہو چکی تھی، وہ کبھی اپنی مٹھیوں کو بند کرتے تھے اور کبھی کھولتے تھے اور کبھی اپنی ایڑیوں کو زمین پر رگڑتے تھے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے، اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، ان کو دودھ نہیں مل پا رہا تھا۔ تو وہ جب ہر طرح سے پریشان ہو گئے اور جب وہ تڑپنے لگے تو حضرت عباس کو جو ہے حضرت علی اصغر کی تڑپ دیکھی نہ گئی، حضرت سکینہ کی تڑپ دیکھی نہ گئی۔ تو حضرت عباس جو ہے وہ امام علی مقام کے بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر فرات پر جاؤں اور مستیزے میں پانی بھر کر لے آؤں، کیونکہ اب مجھ سے سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، اب مجھ سے علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ تو میرے امام نے کہا کہ اے میرے بھائی، تو ہی تو میری طاقت ہے، اگر تو چلا گیا رن کے میدان میں تو میرے علم کو کون اٹھائے گا، میرے علم کو کون اٹھائے گا، میرا سہارا کون بنے گا؟ مگر حضرت عباس بار بار جو ہے ضد کرتے رہے کہ نہیں بھائی آپ مجھے اجازت دے دیں، کیونکہ اب سکینہ کی پیاس، علی اصغر کی پیاس جو ہے مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اب یہاں سے یہ بھی آپ اندازہ لگا لیں
کہ اگر میرے امام چاہتے تو پانی کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ میرے امام سے دور رہتا، پانی کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ میرے امام سے دور رہتا، مگر یہ امتحان تھا، یہ امتحان تھا، اور امتحان کے اندر کرامت نہیں دکھائی جاتی بلکہ صبر کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے امام نے جو ہے وہاں پر کرامت نہیں دکھائی بلکہ میرے امام نے صبر کر کے ہم اور آپ کو بتا دیا کہ میں کربلا کی سرزمین پر مجبور نہیں تھا بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے میں نے صبر کیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب حضرت عباس کو جب اجازت مل گئی، آپ جو ہے مستیزے کو لیتے ہیں اور اپنے بازو پر جو ہے مستیزے کو لٹکانے کے بعد آپ نکلتے ہیں نہر فرات کی طرف۔ نہر فرات پر جو ہے 500 سپاہیوں کا پہرا لگا ہوا تھا، 500 سپاہیوں کا پہرا لگا ہوا تھا، اس لیے کہ تاکہ نہر فرات کا پانی جو ہے امام علی مقام کے خیمے تک نہ پہنچ سکے۔ اب 500 سپاہیوں کا پہرا جو ہے نہر فرات پر لگا ہوا ہے۔ جب حضرت عباس نہر فرات کی طرف بڑھے ہیں تو ابن زیاد کے سپاہیوں نے امام حضرت عباس کو جو ہے روکنے کی بہت کوشش کی، دیوار کے طریقے سے وہ کھڑے ہو گئے، مگر حضرت عباس کی تلوار ایسی چلی کہ کوفی جو تھے وہ میدان چھوڑ کر ہٹ گئے، اور حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کو نہر فرات میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد جو ہے آپ نے مستیزے کے اندر پانی بھرا، اور پانی بھرنے کے بعد مستیزے کو اپنے بازو پر لٹکایا، اور لٹکانے کے بعد آپ نے پانی کو جو ہے چلو میں لیا، اس لیے کہ تاکہ میں خود جو ہے پانی کو پی لوں۔ حضرت عباس نے یہ چاہا کہ لاؤ میں پانی کو پی لوں، مگر جیسے ہی آپ نے پانی کو اٹھایا ہے آپ کو حضرت سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، آپ کو حضرت علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، تو آپ نے سوچا کہ میں تو خود پانی پی لوں، مگر امام علی مقام کے جو گھر والے ہیں، جو ان کے بیٹے ہیں، ان کی بیٹی ہے، وہ پیاسی رہے اور میں خود پانی پی لوں۔ آپ کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا، آپ نے دوبارہ جو ہے پانی کو پھر نہر فرات میں ڈال دیا۔ اب آپ نے اپنے گھوڑے کو پلٹا، وہاں سے ادھر جو کوفی تھے وہ چاروں طرف سے جو ہے آپ کو گھیر چکے تھے، اور پوری تیاری کے ساتھ جو ہے وہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے حضرت عباس کو گھیر لیا تھا۔ اب چاروں طرف سے جو ہے حضرت عباس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی صورت میں جو ہے امام علی مقام کے خیمے تک پانی نہ پہنچ سکے، مگر اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عباس تو اپنی پوری کوشش کرتے رہے، یہ ابن زیاد کے سپاہیوں سے آپ لڑتے رہے، یہاں تک کہ ایک سپاہی ابن زیاد کا جو سپاہی تھا اس نے پیچھے سے جو ہے آپ کے دائیں ہاتھ پر وار کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کا دایاں ہاتھ جو تھا وہ شہید ہو گئے۔ جب آپ کا دایاں ہاتھ شہید ہو گیا، آپ نے فوراً جو ہے مستیزے کو بائیں ہاتھ میں لے لیا، اور آپ بائیں ہاتھ میں مستیزے کو لینے کے بعد بائیں بازو پر لٹکانے کے بعد بائیں ہاتھ سے آپ تلوار بھی چلا رہے ہیں، اور مستیزہ بھی آپ کے بازو میں لٹک رہا ہے، یہاں تک کہ آپ کا بایاں بازو بھی جو ہے وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے مستیزے کو منہ سے پکڑ لیا، اب آپ کا دونوں ہاتھ جو ہے وہ تو شہید ہو چکا ہے، اب مستیزہ جو ہے وہ منہ میں ہے، تو ایک ابن زیاد کے سپاہی بدبخت نے ایسا تیر مارا تھا کہ وہ تیر جو ہے مستیزے کو چھیدتا ہوا حضرت عباس کے سینے میں آ کر پیوست ہو گیا۔ اب جب مستیزے میں تیر لگا تھا، لگنے کی وجہ سے جتنا پانی تھا وہ زمین پر آ گیا،
جب پانی گر گیا حضرت عباس کو اپنے بازوؤں کے کٹنے کا غم نہیں تھا، اپنے سینے میں تیر لگنے کا غم نہیں تھا، اپنے سینے میں تیر لگنے کا غم نہیں تھا۔ اگر آپ کو کسی بات کا افسوس تھا، غم تھا، تو یہ اس بات کا صرف افسوس تھا کہ میں پانی جو ہے امام علی مقام کے خیمے تک نہیں پہنچا سکا، امام علی مقام کے خیمے تک پانی نہیں پہنچا سکا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت عباس کے دونوں بازو شہید ہو گئے، اب دونوں طرف سے، چاروں طرف سے جو ہے تیروں کی بوچھار ہوتی ہے کہ حضرت عباس کا پورا جسم جو ہے وہ لہو لہان ہو جاتا ہے، اور آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ اور جب آپ تشریف لائے تو وہیں سے جو ہے آپ نے اپنے بھائی کو آواز دی، یعنی امام علی مقام کو حضرت عباس نے آواز دی، اور آواز دینے کے بعد جب میرے آقا امام علی مقام تشریف لے گئے اور حضرت عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھا، تو حضرت عباس نے اپنی آنکھ کو کھولا، اور کھولنے کے بعد کہا، بھائی مجھ سے ایک وعدہ کرو، اگر آپ وعدہ کرتے ہو تو میں اپنی بات کو جو ہے بیان کرتا ہوں، کیونکہ مجھ کو یہ امید ہے، کیونکہ آپ نے زندگی بھر میری کسی بھی بات کا انکار نہیں کیا ہے۔ تو حضرت امام علی مقام نے کہا کہ میرے بھائی بیان کرو، جب میں نے زندگی بھر تمہاری ہر ضد کو پوری کی ہے، آج بھی تمہاری ضد کو میں ضرور پورا کروں گا۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ بھائی میرے لاشے کو جو ہے خیمے تک مت لے جانا، کیونکہ امام علی مقام جو بھی شہید ہوتا تھا اس کے لاشے کو اٹھا کر خیمے کے قریب لے جا کر لٹا دیتے تھے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ میرے لاشے کو خیمے کے قریب نہ لے جانا۔ تو میرے امام تڑپ گئے، اور تڑپنے کے بعد پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں نہ لے کے جاؤ؟ اگر میں لے کر نہیں جاتا ہوں تو یہ ابن زیاد کے سپاہی جو ہے وہ جسموں پر جو ہے جسم پر گھوڑے دوڑا دیں گے، گھوڑے کی ٹاپوں کی وجہ سے پورا جسم جو ہے وہ چکنا چور ہو جائے گا، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ بھائی اگر وہ گھوڑے دوڑاتے ہیں تو دوڑانے دو، مگر میرے لاشا کو جو ہے خیمے کے قریب نہ لے جانا۔ تو میرے امام نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا وجہ یہ ہے کہ میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں پانی لے کر آؤں گا، اور میں خیمے تک پانی لے کر نہ پہنچ سکا، اس لیے جب سکینہ میرے لاشا کو دیکھے گی تو تڑپ جائے گی، اور اس کی جو صبر کی ایک امید ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گی، اور میرے لاشا کو دیکھنے کے بعد وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ سکینہ کا صبر ٹوٹے اور سکینہ بے قرار اور زیادہ ہو اور زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو۔ ابھی یہ گفتگو دونوں بھائی کے درمیان ہی ہو رہی تھی کہ اتنے میں جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت عباس شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے میرے آقا امام علی مقام کے صاحبزادے علی اکبر جو ہے وہ رن میں جانے کے لیے ضد کرتے ہیں کہ ابا جان اب مجھ کو اجازت دی جائے، میں بھی رن کے میدان میں جاؤں گا۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، 18 سال کا نوجوان بیٹا ہے، 18 سال کا نوجوان بیٹا ہے، اور باپ سے یہ اجازت مانگ رہا ہے کہ رن میں جانے کی اجازت۔ سوچو اس وقت میرے امام کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی کہ نوجوان بیٹا اور وہ بھی رن میں جانے کی، جہاں سے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے، جہاں سے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے، وہاں جانے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ کس ہمت کے ساتھ میرے امام نے اپنے اس لاڈلے کو اجازت دی ہوگی، اور وہی لاڈلا بیٹا جس کو ہم شبیہ پیغمبر کہا جاتا ہے، یعنی مدینہ والوں کو جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی تھی تو مدینہ والے حضرت علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے۔
حضرت علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے تو ان کو جو ہے تسلی مل جایا کرتی تھی، صبر آ جایا کرتا تھا۔ تو وہی چاند جو ہے جب کربلا کی سرزمین پر طلوع ہوا ہے تو لوگ دیکھتے ہی رہ گئے کہ یہ آخر کس کا شہزادہ ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ جس کے چہرے کی روشنی سے کربلا کے ذرات چمک رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو یہاں تک جو یزیدی لشکر تھی اس کے اندر جو ہے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے تلوار کو رکھ دیا یہ کہہ کر کہ اے ابن زیاد، اے سمر، اب تو حد ہو گئی، کہ ابھی تک تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم حسین سے مقابلہ کر رہے ہیں، مگر یہ تو حسین کی طرف سے ہمارے نبی آ گئے ہیں، ہم اپنے نبی سے مقابلہ ہرگز نہیں کریں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی اکبر جب رن میں جاتے ہیں تو آپ نے بھی بہت سارے جو ہے یزیدیوں کو فی نار جہنم کیا، اور پھر آخر میں وہی ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے جو ہے آپ کو بھی گھیر لیا جاتا ہے اور چاروں طرف سے آپ پر وار کیا جاتا ہے اور آپ بھی زخمی ہو جاتے ہیں، اور زخمی ہونے کے بعد آپ بھی زمین پر تشریف لاتے ہیں اور میرے امام رن کے میدان میں جا کر حضرت علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کر اپنے خیمے کے قریب لا کر رکھتے ہیں اور ان کے چہرے کے گرد کو صاف کرتے ہیں، اور صاف کر رہے تھے کہ علی اکبر نے اپنے والد محترم امام علی مقام کا آخری دیدار کیا اور ان کی بھی روح جو ہے پرواز کر جاتی ہے، جامع حوض کوثر پر جو ہے پہنچ جاتے ہیں آپ جامع کوثر پینے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔